مجھے عمران خان صاحب عمل بالمعروف سے زیادہ اس وقت جو ان کی کیفیت ہے وہ سیاسی خودکش بمبار کی لگ رہی ہے، کیونکہ اتنا میں یہ دوبارہ مجھے کہنا پڑتا ہے ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ معاشرے میں اتنا بگاڑ اور اتنا فتنہ و فساد کریٹ کر چکے ہیں وہ کہ اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان صاحب اس وقت پہلے کیا کر کے گئے ہیں. وہ آج کل تو ٹرینڈ ہے نا اپنا ملک صاحب کہ مجھ سے بہتر فلاں چیز کو کوئی نہیں جانتا جو عمران خان صاحب نے سیٹ کیا ہے دنیا کے ہر ملک ہر معاشرے ہر تہذیب کے بارے میں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. لیکن میں آپ کو ایڈوانٹیج دیتا ہوں کہ معیشت کو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو معاشی حالت تھی اس پہ ذرا ایک تھوڑی سی چند جملوں کی ذرا روشنی ڈال دیں تاکہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بڑی ایک روزی پکچر ابھی میڈم جو ہے پریزنٹ کر رہی ہیں کہ بہت اچھی ہماری جو معاشی کیفیت جا رہی تھی بدترین صورتحال تھی. جو اس وقت کرائسس سر سیدھا ہے 10 ارب ڈالر کے ریزروز ہے اور آپ کو 15 ارب ڈالر مزید چاہیے 30 جون تک. یہ کرائسس ہے, قرضوں کا بوجھ 2 گنا ہو چکا ہے, تقریباً 80% یا کہہ لیں تقریباً 100% بڑھ چکے ہیں ان کے دور حکومت. 3.5 سال میں فاسٹسٹ ایور گروتھ ہے یہ ڈیٹ کی. حل چاہیے, حل آپ لوگوں نے یہی بات آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا حل کہ یہی بات جو ہے یہ آپ لوگ بیٹھیے قومی اسمبلی میں بات کریے, ان کو بھی انگیج کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں. آپ کے استعفے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ رزلٹ دیں گے. اور جب یہ حکومت سنبھالی تھی اس وقت یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت مار پیٹے گی, آپ کو پتہ چلے گا مہینہ. اور میں عرض کر رہا ہوں جی کہ اگر یہ چیزیں کنٹرول نہ ہوئی تو یہ 3.5 سال کا بوجھ تو یہ اٹھائیں گے, لیکن اس کے بعد کا بوجھ ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا. یہ بات ہمیں بالکل پتہ ہے, آپ نے اٹھانا تیار ہی رکھیے. نہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 13% تھا جو آخری مہینے کا انفلیشن رپورٹ ہوا ہے جو ان کے حصے میں ہے 13%. آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں 15-16% بات کر رہے ہیں. انہوں نے جو آپ کے وزیر خزانہ تھے وہ کون سے رکھے ہوئے تھے, ان کے پاس کون سی ٹیم تھی جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت زبردست ٹیمیں ہیں, جو تباہی انہوں نے پھیری اسد عمر سے لے کے اس کے بعد دوسرے وزیر خزانہ وہ بھی زرداری کے, تیسرے وزیر خزانہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیم شیم تو تھی نہیں, اور باقی جو لوگ تھے گالم گلوچ بریگیڈ رکھا ہوا تھا انہوں نے, اسی کے اوپر 3.5 سال انہوں نے چلائی ہے. اب کوشش ہم کر رہے ہیں اور اس کے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. پاکستان کی عوام کو ہم رزلٹ دیں گے انشاءاللہ. یہ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے کچھ نہیں کر رہے ابھی. دیکھیں ان کے بس کا نہیں ہے, ان کے پاس نہ وہ معاشی ٹیم کبھی تھی نہ ہوگی. پہلے اسحاق ڈار تھے جنہوں نے نمبرز کی فجنگ کی آن ریکارڈ ہے. جس آدمی نے پاکستان کے روپی کو ڈالر کے خلاف کے مقابلے مستحکم کرنے کے لیے اور ڈالر چھوڑ دیا, اس کے بعد پاکستان کی معیشت کے سارے اشارے خراب تھے جب ہم حکومت میں آئے. یہ بات اس کا اعتراف ورلڈ بینک نے کیا کہ پاکستان کی معیشت کی سمت صحیح ہے, اس کا اعتراف IMF نے کیا, اس کے علاوہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے کیا, اس کے علاوہ کووڈ کے دور کے اندر پاکستان اس خطے کے اندر وہ اکلوتی معیشت تھی جو بڑھ رہی تھی اور باقی معیشت انڈیا کی معیشت -7% سے سکڑ رہی تھی. تو یہ کہنا اہداف کے بغیر ایک بیانیہ چلانا کہ ہم نااہل ہیں, یہ انہوں نے کر لیا. اب پاکستان کی عوام کو اپنی پرفارمنس دکھائیے. آپ نے کہا کہ افراط زر کم کر سکتے ہیں, آئیے کم کیجئے. آپ نے کہا کہ پیٹرول کی پرائس کو ہم مینیج کریں گے, آئیے مینیج کیجئے. آپ نے کہا تاریخی طور پر پاکستان کو جو زر مبادلہ کی ذخائر ان کو بہتر کریں گے, آئیے کیجئے. پاکستان کی عوام اس کا بوجھ اب ان کے سر پہ کہ ان کے پاس یہ دعوے دار تھے, اب بوجھ ان کے سر پہ کر کے دکھائیں. پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی فارمولا ہے ہی نہیں. پاکستان کی عوام باہر ایوان کے باہر ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری خودداری کو چیلنج کیا ہے اغیار کے ساتھ مل کر. وہ بیانیہ ان کو حلقوں میں فیس کرنا ہے اور ایوان کے اندر قانون سازی کریں گے یک طرفہ طور پر. پاکستان کی اپوزیشن لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے بغیر پاکستان کے اندر قانون سازی کر کے دکھائیں کہ پاکستان کے عوام اس قانون سازی کو مانیں گے. تو ان سے کہیں کہ الیکشن کرا لیں, انہی کے حق میں ہے کہ پاکستان کی عوام کی عدالت میں اپنے کیس کو پیش کریں. ان کی گاڑی چھوٹ چکی ہے, 27 مارچ کو آپ یہ کام خود کر سکتے تھے, نہیں کیا. اب آپ کی گاڑی جس وقت کسی سیاسی لیڈر کو یہ ضرورت پیش آئے کہ وہ اسے دوسری سیاسی جماعت یا اس کی لیڈرشپ کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرے, غداری کا کارڈ استعمال کرے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی اور اخلاقی طور پہ بھی دیوالیہ ہو چکا ہے. سر ویسے یہ ظلم ہے, کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. کفر اور غداری کے فتوے ہے ہی ظلم ہے. ملک کے اندر خلفشار اور انتشار دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاسی طور پہ آپ فارغ ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ اپنے پلے کچھ ہے کہ آپ کچھ بتا سکیں کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. ورنہ عمران خان صاحب نے جلسوں میں بتائے نا کہ 3.5 سال میں میں نے یہ کیا ہے, اس بنیاد پہ مجھے ووٹ دیں. وہ نہیں بتا رہے ہیں. وہ کس کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں, میں کہہ بھی نہیں سکتا. آج انہوں نے ایک ذاتی بیان جاری کیا, میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کرے
ابھی وہ ہے نہیں ہے جی, سنوائیے گا جی, وہ بھی نکال کے رکھیں, اس کو بھی سنواتے ہیں. ندیم صاحب دیکھیے, جہاں تک معیشت کی بات ہو رہی ہے نا, دیکھیے یہاں پہ نہیں وہ ذاتی بیان کہیں دیں گے ان کے, مذہب کارڈ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والا ہے ان کا, مذہب کارڈ ٹائم لگے گا اس میں. مذہب کارڈ آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیوں کرواتے ہیں, خود کیوں نہیں آپ کا سافٹ ویئر؟ ہم تو جو کام کر رہے ہیں ہم نے کرنا ہے, لیکن آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ کسی ریاست میں ہوتی ہے؟ نہیں کرنی. کوئی لیڈر یہ زبان استعمال کرتا ہے؟ جو مذاق مریم نواز اور ان کے بھائی نے استعمال کی وہ کسی جمہوری نظام میں نہیں ہوتی. مطلب اس کا بیان ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے, میرے دو لیڈران ایٹمی ملک ہے, اور اس کا سابق وزیر اعظم نام نہاد وہ یہ زبان استعمال کر رہا ہے.